یار گوں گوں کیوں ہوں رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ حکم الحاکمین کے واسطے ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے۔ اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اسی سے معافی کے طلبگار ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی عبادت میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، مدبر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو نبی کائنات، نبی ہدایت، نبی آخر الزمان، سید الانبیاء، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں امہات المومنین پہ، ازواج مطہرات پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں ہوں آپ کے جانثاروں پہ، جن کی محنت کاوش کی وجہ سے
دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ دنیا میں یقیناً افضل اور اشرف لوگ وہی ہیں جن کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، جن کا تعلق علم دین کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر فضیلت اور ان کو شرف بخشا تو وہ اسلام کی وجہ سے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہم لوگ دنیا میں ذلیل تھے، ہمارے پاس عزت کے اعتبار سے بھی دنیا میں فقیر تھے، اور مال دولت اسباب کے اعتبار سے بھی دنیا میں حقیر تھے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی وہ وسائل نہیں تھے۔ پھر اسلام آیا اور اسلام نے ہمیں عزت دی، اسلام نے ہمیں سب کچھ دیا۔ اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، احادیث کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ کی وجہ سے آج بھی دنیا میں وہی لوگ اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں، وہی لوگ اللہ کے ہاں فضیلت والے ہیں جن کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، جن کا تعلق احادیث کے ساتھ ہے، جن کا تعلق سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان کو اس زندگی میں بھی اطمینان، راحت، خوف، غم سے نجات بخشی ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام و مرتبے سے نوازے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے اللہ نے کہا کیوں نہیں ہے کہ وہ نکلیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور وہ دین میں سمجھ، دین کا تفقہ حاصل کریں۔ ہر جماعت میں سے اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ پھر اللہ نے کہا لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ پھر وہ اپنی قوم کو ڈرا سکیں جب قوم کے لوگ ان کے پاس آئیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی حاصل کریں، اللہ کی خشیت حاصل کریں، اور اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں بیٹھے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے کہا جو ڈرنے کا حق ہے اللہ سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اللہ سے ڈر سکتا ہے وہ، لیکن خشیت الہی اور اللہ کا تقوی جس طرح اس انسان کے اندر ہو سکتا ہے جس انسان کے پاس دین کا علم ہے اور دین کا نالج ہے، جس کے پاس، وہ انسان دوسرا انسان کما اس طرح جو ہے وہ اللہ کی خشیت جو ہے یا اللہ کا تقوی اس طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اصل اللہ نے کہا کہ ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں العلماء جو علم والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، اللہ نے کہا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام کا تو آغاز ہی علم سے ہوا ہے، پہلی وحی کا جو آغاز ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق
آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. کون سے رب کے نام سے؟ الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا. علم کیا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ علم ہے کیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا. اللہ نے بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ علم، عمل سے پہلے علم اور تقوی. اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اے پیغمبر جان لیجئے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ علم حاصل کیجئے، جان لیجئے کہ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، توحید کا علم. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ صرف ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دنیا میں اگر کوئی علم ہے اپنی اصل میں تو وہ علم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کرواتا ہے. اس کے علاوہ دین باقی چیزوں کو اس طرح علم نہیں سمجھتا جس طرح ہم سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے درجے بلند کیے جن کے ایمان والوں کے، والذین اوتوا العلم، اور جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے درجات، اللہ نے ان کو بے شمار درجے جو اللہ نے عطا کیے. اب اللہ جس کی بات کر رہا ہے وہ علم جو ہے جو قرآن کا علم ہے، جو سنت کا علم ہے. اللہ تبارک، آپ دیکھیں نا آج کل مدرسوں میں نیا سال شروع ہو رہا ہے پڑھائی کا، اور لوگوں کو اس بات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مدارس جو دین کے رکھوالے ہیں، یہ مدارس جو قرآن اور سنت کے علم کی وراثت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے قرآن کی اور علم کی، انبیاء کی وراثت کو جو ہے وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، اور جو انبیاء ہیں وہ لم یورثوا الدینار والدرہم، انبیاء درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے. نبی کوئی پیسہ، نبی کو پیسے کی، درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے. انبیاء جو وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم کی وراثت ہے، وہ قرآن کی وراثت ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، کہ اللہ وہ ذات ہے هو الذي بعث في الأميين، کہ اللہ نے ان ان پڑھ لوگوں میں سے، من انفسهم، ان ان پڑھ لوگوں میں سے ہی ایک پیغمبر کو اللہ نے کھڑا کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وہ پیغمبر ان لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ انبیاء کی وراثت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغمبر لوگوں کو قرآن کی، کتاب کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت جو ہے وہ سکھاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو اللہ نے حکمت دے دی، فقد اوتیا خیرا کثیرا، سمجھو کہ اس کو خیر اور بلائی کے خزانوں سے اللہ نے نواز دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. دنیا میں مال اس بات کی کبھی بھی ضمانت نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا. دنیا میں عزت، شہرت اس بات کی ضمانت نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا. دنیا میں اقتدار، طاقت، دنیا میں قوت،
اقتدار اس بات کی ضمانت نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کی ہے وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جو دین کے راستے میں نکلا ہوا ہے، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے فی سبیل اللہ نکلا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے بلائی کا ارادہ کیا ہے، اور سب سے بڑی بلائی اور سب سے بڑی خیر اللہ نے کہا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، سب سے بڑی بلائی اور خیر یہ حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ قرآن سنت، یہ حکمت ہے، علم یہ ہے، اور اس علم کی جو ہے وہ ضرورت ہے، انسانیت کو اس علم کی ضرورت ہے، انسانی معاشرے کو اس علم کی ضرورت ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اگر مسلمان چاہتے ہیں تو اس علم کی ضرورت ہے۔ علم باقی بھی ضروری ہے، سائنس کا علم، باقی علم بھی ضروری ہے، لیکن جو علم جس کی حیثیت سب سے پہلے ہے وہ یہ علم ہے قرآن اور حدیث کا علم جو ہے۔ ایک انسان جس کو قرآن مجید نہیں آتا وہ علم والا نہیں ہے، چاہے اس نے جتنی مرضی ڈگریاں کی ہوں، اس نے ماسٹرز کیا، اس نے ایم فل پی ایچ ڈی کی ہے، سب کچھ ہے، باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آیا وہ، لیکن قرآن اس کو نہیں آتا، وہ عالم نہیں ہے۔ وہ یہ تو سارے فنون ہیں، یہ سارے کے سارے فنون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے رستے پہ چلتا ہے جس پہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کو جنت کے رستوں پہ چلاتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں، فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کس انسان کے لیے؟ کہ جو انسان قرآن کو سیکھنے کے لیے، جو احادیث کو سیکھنے کے لیے، جو اللہ کے ذکر کو سیکھنے کے لیے، جو حکمت کو سیکھنے کے لیے، جو اپنے تزکیہ نفس کے علم کو، جو اللہ کی معرفت کو سیکھنے کے لیے جو انسان نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے رستوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا دیتے ہیں۔ دنیاوی علم ایک ضروری چیز ہے، دنیاوی علم، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو علم انسان کی نجات کا سبب ہے وہ علم یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ وہ علم سب سے ضروری ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو عزت عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس علم کے ساتھ اللہ بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اور بہت سی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم، اس کی وجہ سے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ان کو جو ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا تابعین، تبع تابعین، بنو امیہ کے لوگ، بنو عباس کے لوگ، علم کے مدارس، وہ جو علم دار ارقم سے اور اصحاب صفہ سے شروع ہوا تھا، وہ علم جس کی ابتدا غار حرا سے، اقرا سے شروع ہوئی تھی، وہ چلتا ہوا علم خلفائے راشدین کے دور میں صحابہ کرام، کتنے صحابہ جو فقیہ اور عالم صحابہ تھے، جن کے پاس بڑی بڑی دور سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ عورتیں بھی کہتی ہیں کہ نعم نساء الانصار، کہ انصار کی عورتیں اتنی اچھی ہیں، انصار کی عورتوں کی خوبی یہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَن يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ، کہ ان کو یہ حیا نہیں آتی، حیا ان کو جو ہے وہ مانے نہیں ہوتی کہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ ہمارے ہاں تو دیکھیں نا بیچارے بڑی عمر میں لوگ چلے جائیں، کسی کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ بیچارہ سیکھتا بھی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کب سیکھا ہے؟ بڑے لوگ وہ تو 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں لوگ مسلمان ہوئے، تو بڑی عمر میں آ کے انہوں نے قرآن مجید سیکھا ہے، بڑی عمر میں آ کے۔
بہت سارے لوگوں نے بڑھاپے میں آ کے قرآن مجید سیکھا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تعلموا قبل ان تصودوا، کہ لوگوں علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تمہیں سرداری دی جائے. کہ ایک سردار کا، اس کا عالم ہونا ضروری ہے، ایک چودھری کا، ایک حاکم کا، ایک فیصلہ کرنے والا کا، ایک لوگوں کے سربراہ کا، اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے. اور علم کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ قرآن اور سنت کا علم. یہ ہمارے معاشروں کی بدقسمتی ہے. ہمارے اندر جو بڑا چور و چکا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا چودھری ہے. بڑا چور و چکا، بڑا جس کے اوپر ایف آئی آر زیادہ ہیں، جو ڈکیٹوں مفروروں کو پناہ دینے والا رسہ گیر لوگ، وہ چودھری جاگیردار، وہ سارے. اسلام سرداری کی بنیاد کس چیز کو رکھتا ہے؟ علم کو، قرآن کو، حدیث کو، سنت کو. یہ آپ کی سرداری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی ایک دوسرے شخص کے اوپر فضیلت اس طرح ہے کہ فضلی علی ادناکم، جس طرح میری فضیلت آپ میں سے سب سے کم تر انسان کے اوپر ہے. سب سے کم درجے والا جو انسان، سب سے کم علم والا، ایک عالم کی، ایک علم والے کی فضیلت یہ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی تو مدارس کے اندر یہ پڑھائی کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، لوگ داخلہ لیں گے، لیکن یہاں بھی ہم نے اتنی زیادتی کی ہے علم دین کے ساتھ. ہمارے پاس جتنے بچے وہ والے ہوتے ہیں جو بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں، وہ تو ایف ایس سی کریں گے، کالجز میں جائیں گے، وہ یونیورسٹیز میں جائیں گے. اور جو بیچارے نہیں پڑھ سکتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں پڑھنے کے لیے، وہ سارے بچے مدرسوں کو دے دیں گے. پھر ہم کہیں گے کہ مدرسے کوئی شاہ ولی اللہ پیدا کیوں نہیں کر رہے، کہ مدرسے کوئی صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد کیوں نہیں پیدا کر رہے. مدرسوں نے اپنا کردار بڑا بخوبی نبھایا ہے کہ انبیاء کی وراثت کو انہوں نے زندہ کر کے رکھا ہے، اپنی ڈیوٹی بڑے احسن انداز سے سر انجام دی ہے. دیکھیں، اصلاح کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے، لیکن کسی انسان کا مدرسے میں آ جانا، کسی انسان کا، بڑے لوگ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، جی مولویوں نے کیا دیا اس ملک کو، مولویوں نے کیا کیا. جب سے ملک بنا ہے، اقتدار مولویوں کے پاس تو نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، سیکٹریٹ میں بیٹھنے والے مولوی تو نہیں ہیں، سینٹ میں بیٹھنے والے مولوی تو نہیں ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز مولوی تو نہیں ہیں. یہ 4 دفعہ ملک میں ماشاء اللہ لگا ہے، مولوی تو نہیں ہے. مولوی تو اپنی ڈیوٹی بڑے آسان طریقے سے سر انجام دے رہا ہے. وہ لوگوں نے جتنی قدر و منزلت اس کو دی ہے، اس حساب سے اب کسی مولوی کو الیکشن پہ کھڑا کر دے، اس کو تو اس کے محلے والے ووٹ نہیں ڈالیں گے. لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ انہوں نے علم سمجھا کس کو ہے، کہ کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے، کیمبرج سے پڑھ کے آیا ہے، میساچوسٹ سے پڑھ کے آیا ہے، فزکس، کیمسٹری، بایو اس کو سب کچھ آتی ہے، لیکن اللہ کی قسم قرآن اس کو نہیں آتا، تو وہ عالم نہیں. وہ اس کو وہ علم نہیں آتا جو اللہ کی معرفت دیتا ہے، جو آپ کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے. باوجود مسائل کے میں کوئی عصری تعلیم یا دنیاوی تعلیم پہ تنقید نہیں کر رہا، اس کی حیثیت آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کی حیثیت کیا ہے. فرسٹ پرائیورٹی دین کو ہے، پہلی حیثیت اس کی ہے، اور دوسری حیثیت اس کی ہے. باوجود یونیورسٹیز کے وسائل کے، سب کچھ ہونے کے، سرکاری سرپرستی ہونے کے، ہم کو کیا دیا ہے؟ کتنے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، کتنے آئنسٹائن پیدا کیے ہم نے. ہماری یونیورسٹیوں نے کیا پیدا کیا؟ مدارس میں لوگ بات کرتے ہیں مولوی نے تو بیچارے نے کبھی نماز پڑھانے پہ تاخیر نہیں کی، اس نے اذان دینے میں کبھی تاخیر نہیں کی. اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الدین فإنه يوقظ للصلاة، کہ مرغے کو بھی، ککڑ کو بھی گالی نہ دو، آپ کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور بیچارہ 6 فٹ کا بندہ جو صبح اذان دیتا ہے، اس پہ لوگ تبرہ کریں. جو بیچارہ آگے مسلے پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا، اس کو لوگ کہیں فلاں، اور اس نے معاشرے کو کیا دیا؟ معاشرے میں جو دینداری باقی ہے، خدا کی قسم، معاشرے میں جو اصلاح باقی ہے، وہ مدارس کی وجہ سے ہے، وہ مدرسوں کی وجہ سے ہے. اگر ان مدرسوں کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوتی، اگر ان مدرسوں کو یہاں سے ان کی ڈگریوں پہ لوگ آگے آتے، کبھی بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگ
تو کم از کم کروڑوں اربوں خربوں کے کپلے مارنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیتے میں نے قرآن مجید کو پڑھا، یہ آیات میرے سامنے ہے۔ جو بیچارہ سی ایس ایس کر کے آیا، بیچارہ باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آیا، بیوروکریسی میں بیٹھا ہوا ہے، سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا پتا کہ قرآن مجید کیا ہے؟ جو بیچارہ کور کمانڈروں کے عہدوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر نہیں قرآن مجید کو پتا تو پھر تو وہ 6 ارب کی 12 ارب کی کرپشن کرے گا اور باہر بھاگ جائے گا، ملک کا بیڑا غرق کرے گا۔ جب جی چاہے گا مارشل لا لگائے گا، جب جی چاہے گا وہ عدالتوں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرے گا، جب جس کو جی چاہے گا وہ اٹھائے گا، جس کو جی چاہے گا وہ چھوڑے گا۔ دین کی تعلیم یہ ہے، کچھ بھی نہ دے انسان کو، دین کی تعلیم کچھ بھی نہ دے۔ جو مدرسے میں پڑھ کے چلا جاتا ہے ساری زندگی کے لیے نمازی بن جاتا ہے۔ ایک نماز، آپ تو دنیا کی بات کرتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ دنیا کی ڈگری، دنیا کا مال، دنیا کا اقتدار، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، ساری ایک طرف۔ مدارس کا تو مقصد اور ہے نا، دین کی تعلیم انسان کے اندر فکر آخرت پیدا کرتی ہے۔ دین کی تعلیم تو اس کو مقصد حیات سمجھاتی ہے کہ تجھے اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے۔ دین کی تعلیم تو فرد کی اصلاح کرتی ہے، دین کی تعلیم تو معاشروں کی اصلاح کرتی ہے، اور ہر انسان کے اوپر اتنی دین کی تعلیم فرض ہے۔ محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جس نے نماز پڑھنی ہے اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اس نے نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اس کے پاس مال ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے طریقہ کار کیا ہے۔ ایک بزنس مین ہے، اس نے تجارت کرنی ہے، مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ حلال و حرام تجارت کے ذرائع، حلال و حرام طریقے کیا ہیں، تاکہ میرا رزق، سود کیا چیز ہے، سود کے تقاضے کیا ہیں، سود کی قسمیں کیا ہیں کہ مجھے سود سے بچنا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کافی ساری آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن مجید کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علم والے اور یہ جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا اللہ نے ایمان والوں کو اور علم والوں کو درجوں پہ نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن کو قیامت کے روز کہا جائے گا اقرا ورتقی، کہ تو قرآن پڑھتا جاؤ، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جہاں پہ تیری قرات اور تلاوت ختم ہو جائے گی وہاں پہ تیرا مقام ہوگا۔ ہم نے تو اصل میں آپ دیکھیں نا، ہم مدرسوں کو سٹف کون سا دیتے ہیں، ہم کون سے بچے ہم دیتے ہیں مدرسوں کو؟ وہ جنہوں نے بورڈ ٹاپ کیا میٹرک میں وہ ہم مدرسوں میں بھیجتے ہیں؟ نہیں، وہ بھیجے گا بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو شوق سے بھیجیں گے۔ بڑے لوگ تو وہ ہوں گے جو آگے کالج کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، یونیورسٹی کی پڑھائی افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بھیجیں گے کہ ان کا مقصد پیچھے گیا ہے۔ یونیورسٹیز کی تعلیم، کالجز کی تعلیم، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات یاد رکھیں یونیورسٹیز کالجز مقصد حیات نہیں پڑھاتے، نہیں سمجھاتے۔ ان کا ایک مقصد ہے کہ اس زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، مال دولت پیسہ کیسے کمانا ہے، ایک مقصد ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے مدرسوں کے کلچر کو دیکھا ہے، میں کالج میں پڑھاتا ہوں، میں نے کالج کے یونیورسٹی کے کلچر کو دیکھا ہے۔ ایک سوچ کہ اس دنیاوی زندگی کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ، زیادہ سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ نئی سوچ لوگوں میں، نکلنے والے لوگوں میں، کہ ہم نے اس معاشرے کی الا ماشاءاللہ الا من رحم ربی، کہ کوئی اکا دکھا جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم کرے اور وہ بھی آ کے قرآن مجید کو پڑھے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ دین کی تعلیم کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ مدرسے میں آ کے ہی پڑھے، نہ اس کی کوئی عمر ہے، نہ اس کی کوئی جگہ ہے، وہ اس کے والدین ہیں، وہ اس کی مسجد کا امام ہے، اس پہ فرض ہے۔ اللہ نے کہا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ ہر جماعت میں سے ایک گروہ، کچھ لوگ ایسے وہ نکلے اللہ کے راستے میں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ ہمارے جو بچے کم پڑھنے والے ہوتے ہیں ہم ان کو مدرسے بھیج دیتے ہیں، جو بچے اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں ہم ان کو کالج یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں،
پھر ہم کہتے جی مدرسے تو ہم نے کیا، مولوی نے تو اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کی، اس نے نکاح بھی پڑھایا، اس نے جنازے بھی پڑھائے، اس نے سب، اس نے بات کی اس نے کہ دین کو نافذ کرو. کبھی کسی پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپل پارٹی، فلانی سیکولر جتنی جماعتیں، کس نے بات کی؟ سارے کے سارے اپنے اقتدار کے لیے زور لگاتے ہوئے، اور ساری قوم اس کے پیچھے پاگل بنی. ساری قوم. اللہ کی قسم اس قوم کو قرآن سمجھا دو، اس قوم کو دین کا علم سمجھا دو، سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. دہشت گردی کے حالات، معاشی حالات، دنیا میں ذلت و رسوائی، دنیا میں ملک کا مقام، یہ غیر مستحکم نظام، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اگر اس قوم کو جی مدارس میں تو سائنس جی مدرسوں میں بھی سائنس شامل کرے، ٹھیک ہے ہونی چاہیے. یونیورسٹیز کالجز میں کتنا قرآن پڑھایا جاتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز، لاکھوں تنخواہوں پہ پروفیسرز، لیکچررز، کتنی سیرت پہ درس دیا جاتا ہے. یا فحاشی اور یعنی کہ اڈے اور کانسرٹس کھلے عام جو ہے وہ مرد و زن کا اختلاط، یہ سارا کچھ ہے. کتنی سیرت پڑھائی جاتی ہے. مدرسوں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مدرسوں میں تو سائنس، میتھ، فزکس، کیمسٹری لے کے آؤ، کوئی اعتراض نہیں. بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ، مسلمانوں کا اسپین، اندلس، یہ موجودہ ماڈرن سائنس کا لانچنگ پیڈ اور یہ سارا کچھ یہ مسلمانوں کا ماضی ہے. مسلمانوں کی غلطی ہے اگر وہ ان چیزوں میں پیچھے ہیں. تو جس کی آپ نے جو ذمہ داری لگائی اس نے تو پوری کی اپنی. مدرسوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. مدرسوں نے قرآن مجید کا علم، احادیث کا علم، فقہ کا علم، منطق کا علم، مدرسوں نے یہ سارے علوم لوگوں تک پہنچائے، بھوکے رہ کے بھی پہنچائے، اطمینان کے ساتھ پہنچائے، شرافت کے ساتھ پہنچائے. مدرسوں کے اساتذہ نے کبھی روڈوں پہ نکل کے احتجاج نہیں کیا کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کریں. وہ بیچارے تو 20,000 روپے 30,000 روپے اپنے بچے بھی پالتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں. لیکن جس کی 1,00,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ ڈاکٹرز، انجینئرز آئے دن روڈ پہ کھڑا، وہ کہتے ہیں میری تنخواہ بڑھاؤ، میں مر گیا ہوں، میرا گزارا نہیں ہوتا. اتنا غیر مطمئن. یہ دین ہے، اس کا علم ہے. جو 20، 30، 40 ہزار روپے بھی مطمئن رکھتا ہے اس کو کہتا ہے میرا دل مطمئن ہے، وہ آخرت کے پیچھے لگا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جس کا مطمع نظر ہوتا ہے، دنیا اللہ اس کے ماتھے پہ فقیری کا ٹھپا لگا دیتا ہے. اس کے کام اتنے بکھر جاتے ہیں کہ وہ کام اپنے کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا. لیکن دین جس کا مطمع نظر ہے، جس کا مقصد دین ہے، اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے. اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کرتا ہے. اللہ اس کے دل میں اطمینان پیدا کرتا ہے. اللہ اس کے قلب میں راحت کو پیدا کرتا ہے. وہ مطمئن اپنی زندگی کے ساتھ. وہ دن رات قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند، وہ نور، اللہ کہتا ہم نور دیتے ہیں نا جس سے لوگ چلتے ہیں، وہ اس نور میں چل پھر رہا ہے جو اس کے سینے میں ہے، جو اس کی زبان پہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون وملعونۃ ما فیہا، دنیا ساری کی ساری ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والاہ، اللہ سوائے اللہ کا ذکر، اللہ جس کو ذکر کی توفیق دیتا ہے. اور اگلی بات آپ نے کہی اللہ ذکر اللہ وما والاہ والعالم او المتعلم، یا عالم یا متعلم، یا علم دین کو سیکھنے والا یا علم دین کو سکھانے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے. علماء تو کچھ نہیں مانگتے، بیچارے کیا مانگتے؟ پیغمبروں نے، یہ تو پیغمبروں کی وراثت پہ کھڑے ہیں، پیغمبروں نے کچھ مانگا؟ انہوں نے کہا ہمارا اجر تو اللہ پہ ہے. ان اجری الا علی اللہ. جتنے پیغمبر آئے انہوں نے کہا قوم ہم آپ سے اجر کا سوال نہیں کرتے، ہمارا اجر تو اللہ پہ ہے. کیا مانگا مولویوں نے، علماء نے، مدارس نے کیا مانگا؟ بیچارہ تو دال کے ساتھ سوکھی روٹی کھا کے سارا کچھ اپنی روایات، اپنی تاریخ، اسلام، اسلامی تاریخ کو زندہ رکھے ہوئے. جو دنیا میں روحانیت باقی ہے
وہ مراکز یہ ہیں دنیا میں جو روحانیت باقی ہے اس کو زندہ رکھتے ہوئے. باقی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے, دنیا میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے, سوائے عالم کے, سوائے متعلم کے. دین نہیں کہتا یہ علم ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اور پھر بڑا مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ اسکول کالجز میں پڑھائی تو پیغمبری پیشہ ہے, یہ تو یہ ہے اور فلانا ہے. نہیں, اللہ کی قسم یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے کہ آپ ایڈم اسمتھ کو پڑھائیں, آپ کارل مارکس کو پڑھائیں, آپ جناب جے ایس مل کو پڑھائیں, آپ ڈیوڈ ہیومز کو پڑھائیں, آپ ونسٹن چرچل کو پڑھائیں, اور کہ یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے. یہ کون سا پیغمبروں کا پیشہ ہے؟ آپ مغربی فلسفہ, ایتھیزم, آپ سیکولرزم یونیورسٹیز کے اندر پڑھا کے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک اور ڈاؤٹس ڈال کے پھر آپ کے یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے. پیغمبر تو قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے, پیغمبر تو احادیث اور حکمت. هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. پیغمبر نے کب کہا یہ کرو پیسے زیادہ کما لو گے, یہ کرو پیسے زیادہ کما لو گے, یہ اسٹریٹجی لگا لو, یہ حکمت عملی لگا لو؟ وہ کہتے ہیں نہیں, یہ بھی پیغمبر کا پیشہ ہے. یہ چرچل کو پڑھا, یہ ایڈم اسمتھ کو پڑھا, یہ جی ایس مل کو پڑھا, یہ ایتھیسٹ لوگوں کو پڑھا, سب کو یہ ڈارون کو پڑھا, یہ سارا کچھ پڑھا کہ یہ پیغمبر کا پیشہ ہے, یہ استاد ہے. نہیں, یہ استاد وہ ہے, عالم وہ ہے جو آپ کو قرآن پڑھا رہا ہے, جو آپ کو حدیث دیتا ہے, جو رب کی معرفت سکھاتی ہے. وہ علم جو اللہ کی معرفت ہی نہیں دیتا, وہ علم جو آخرت کی فکر ہی پیدا نہیں کرتا, وہ علم جو معاشرے کی اصلاح ہی نہیں کرتا, وہ علم جو آپ کے اندر تقوی پیدا نہیں کرتا, وہ علم جو آپ کے اندر خشیت الہی نہیں لے کے آتا, وہ علم جو آپ کے دل کو اطمینان ہی نہیں بخشتا, وہ علم جو آپ کے قلب کو راحت ہی نہیں دیتا, وہ علم جو آپ کو رب کے قریب ہی نہیں کرتا, وہ علم جو آپ کو سیرت رسول پہ نہیں چلاتا, وہ علم جو آپ کو سوئے حسنہ پہ نہیں چلاتا, دین اس کو علم نہیں کہتا. وہ فن ہے, وہ پیسہ کمانے کا فن ہے, وہ فنون ہے, اس سے پیسہ کما سکتے ہیں آپ. یہ مدارس کی تعلیم کا, کالجز یونیورسٹیز کی تعلیم کا بنیادی فرق ہے, ان کے ماحول کا, ان کے کلچر کا. یہ مدارس ہیں جنہوں نے اسلامی تہذیب, اسلامک سویلائزیشن کو زندہ رکھا ہوا ہے, جہاں سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں, جہاں سے قرآن و سنت, جہاں پہ صاحب بصیرت لوگ نکلتے ہیں. اللہ کی قسم ایک چھوٹا بچہ آئنسٹائن, نیوٹن, بڑا سائنس بڑی آتی ہے اس کو, جس کو نہیں پتا نا قل هو اللہ احد, وہ ایک چھوٹے سے بچے کو جو مدرسے کی صف پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, وہ بیچارہ اتنا بڑا سائنس, وہ اسٹیفن ہاکنگ, وہ ڈاؤٹیڈ ہے, وہ کہتا ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, اللہ نہیں پتا, یہ کائنات خود بن گئی ہے, کیسے بن گئی ہے نہیں پتا. وہ بیچارہ چھوٹا سا مسلمان کا بچہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لوگوں سے گزارش ہے, دیکھیں علم یہ ہے جو آپ کو دنیا کی عزت کی ضمانت دے گا. لیکن ہمارے ہمسائے میں افغانستان میں عزت لی نا, دنیا سے چھین کے لی عزت, دنیا سے چھین کے عزت لی. آکسفورڈ کیمبرج کا ملا عمر آکسفورڈ کیمبرج کا پڑھا ہوتا نہیں تھا, اس نے مدرسے کی صفوں پہ بیٹھ کے پڑھا تھا, اس نے مدرسے کی صفوں میں بیٹھ کے پڑھا کہ قتال کیا ہے, جہاد کیا ہے, مسلمان کی عزت کیا ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, مدرسوں کی صفوں میں بیٹھ کے پڑھا. اللہ نے عزت دی, اللہ نے سب کچھ دیا, قربانیاں دی ان لوگوں نے, دنیا کے سامنے رکھا کہ 21ویں صدی کے اندر بھی تمہارے نظام ناکام ہے. یہ قرآن کا اور دین کا نظام ہے جو غالب نظام ہے, جس کے مقابلے میں بڑی بڑی معیشتیں, ٹیکنالوجی, سائنس, سارا کچھ ہار گیا, گر گیا, اور مسلمان یہ کھڑا ہوا. اس علم پہ, دین کے علم پہ لوگوں نے بڑا کیجول لیا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں حل یہی ہے, خدا کی قسم قرآن حل ہے, سنت حل ہے, یہ دین حل ہے. آیات بڑی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کبھی بھی علم والے ہو, یہ جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ دین ہے جس کا آغاز اقرا سے ہوا ہے, اس کا تو آغاز علم سے ہوا ہے, اور اس کا زوال کب ہوگا؟ جب علم اٹھا لیا جائے گا.
قرآن کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ علم نہیں اٹھا لے گا، ولکن اللہ يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھا لے گا. علماء فوت ہو جائیں گے اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کریں گے فافتوا، وہ فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. دین کا علم حاصل کریں مستند عالم سے، جس نے قرآن مجید کو پڑھا سیکھا ہے، جس نے تفاسیر کو، جس نے احادیث، جس نے اصول فقہ و حدیث پڑھا ہے. ہر ایرے گہرے نتو خیرے بیٹھ کے، آج کل تو بڑا ٹرینڈ ہے نا، دو گالیاں دو مولویوں کو نکالو، یہ مولوی سارے اور کام وہی کرو جی میں آپ کو دین سکھاتا ہوں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلوا واذلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، لوگوں کو فتوے دیں گے جہالت کی بنیاد پہ اور سارے معاشرے کو گمراہ کریں گے. علم وہ ہے جو قرآن ہے، جو احادیث ہے، یہ اصل علم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کو سکھاتا ہے. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.